اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ اما بعد ہم گزشتہ نشست میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ قرآنی آیات پیش کر رہے تھے۔ اب ہمیں ان کی صفات کے بارے میں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی کا اردو با محاورہ ترجمہ پیش کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسانی صفات کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو وہ کل 36 بنتی ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ سب کی سب بدرجہ اتم موجود تھیں، اور یہ بھی کہ میرے صحابہ کرام میں وہ سب سے زیادہ متقی ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث ملتی ہے، اس میں راوی نے بجائے 36 کے 360 بیان کی ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، تو حضور نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس کس نے یہ امور انجام دیے ہیں؟ کس نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور میت کے ساتھ قبرستان کیا؟ کس نے صدقہ دیا؟ کون روزے سے ہے؟ کس نے کس بیماری کی عیادت کی؟ وہاں موجود لوگوں میں سے کس نے یہ اعتراف نہیں کیا کہ اس نے یہ سارے کام انجام دیے ہیں؟ تب حضور نے فرمایا کہ اچھائیوں کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو وہ 360 بنتی ہیں، اور یہ سب حضرت ابو بکر میں موجود ہیں، واللہ اعلم۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے لوگوں کی خصوصیت سے عام طریقے پہ روشناس کرایا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات خصوصی طور پر دکھائی۔ ان کی بلندی درجات کے بارے میں مخبر صادق نے فرمایا کہ اور بھی سورج نہیں طلوع ہوا ابو بکر سے بڑھ کر عظیم الشان انسان پر سوائے پیغمبروں کے، اور یہ بھی فرمایا کہ بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد بہترین انسان ہیں، اور بطور صحابی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میرے غار میں ساتھی تھے، تم ہی جنت میں حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہو گئے۔ ان کے مہربان خو ہونے کے بارے میں ارشاد رسالت معاو ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی رحم دل انسان ہے، بہت ہی فراخ دلی سے مسلمانوں پر ان کے مشکل وقت میں خرچ کرنے والے، اور اسی خوبی کے سلسلے میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے میرے ماننے والوں میں ابو بکر سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و صفا کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں سوائے ابو بکر کے جس کو میں نے دین کی دعوت دی ہو اور اس نے سوچنے کی مہلت نہ مانگی ہو۔ نیز اسلام قبول کرتے ہوئے اس نے اس کے عواقب اور نتائج پر غور نہ کیا ہو، مگر حضرت ابو بکر کو جیسے ہی میں نے دعوت دی انہوں نے بغیر کسی تردد اور ہچکچاہٹ کے فوراً قبول کر لیا۔ ان پر اعتماد کے بارے میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوئی میں نے اسے فوراً حضرت ابو بکر کے گوشے گزار کیا۔ اس کے بعد جب جنت کی بشارت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں کو خوشخبری سنائی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست تھا، اور آخر میں سعید بن زید کا، جن کا نام بعد میں شامل فرمایا جو پہلے شامل نہ تھا۔ ان کا 10واں نام تھا جو فہرست میں شامل فرمایا، پوری 10 فرما دی۔ ان کی شمولیت اس طرح ہوئی 9 نام حضور سے سن کر انہوں نے کھڑے ہو کر درخواست کی کہ مجھے بھی ان میں شامل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست فرمائیے۔ حضور نے ایک لمحے توقف کے بعد فرمایا کہ اچھا تم بھی ان میں شامل۔ بس پھر کیا تھا، سارے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے۔ حضور نے یہ فرما کر بات ختم کر دی کہ تم سب پر سعید سبقت لے گئے۔ قارئین، یہ حضرت سعید
وہ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، جو شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے، اور انہوں نے انتہائی سختیاں کفار کے ہاتھوں جھیلی تھیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بھی، اور پھر وہی اور ان کی بیوی حضرت عمر کی ایمان لانے کا باعث بنے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت سے غزوات میں حصہ لیا، اور حضرت ابو عبیدہ الجراح کی قیادت میں عراق میں کئی جہادوں میں شامل ہوئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے اعمال کی بنا پر نوازنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضور نے خصوصی طور پر دعا فرمائی کہ اے رب عزیز، میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ تم ان کے خدمات کے صلے میں قیامت کے دن جنت میں میری جیسی جگہ عطا فرما۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر احسانات کے بارے میں فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات ادا کر دیے ہیں جنہوں نے میرے اوپر کیے تھے، مگر ان کے احسانات اتنے ہیں کہ میں ادا نہ کر سکا۔ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود ادا فرمائے گا۔ اور لوگوں کو ان الفاظ میں حضرت ابو بکر کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تمام مسلمانوں پر ان کی خدمات کے عوض کرنا ان کا حق ہے۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، لیکن بخوف طوالت ہم یہاں پر ہی بات ختم کرتے ہیں۔ اب اس پہ آتے ہیں کہ آخر وہ ان میں کون سی ایسی صفات تھیں جن کے بنا پر اللہ اور اس کے رسول نے اتنی تعریف فرمائی۔ آگے چل کر ہم پہلے حلیہ مبارک بیان کر رہے ہیں، ان کے بعد وہ صفات۔ ذاتی صفات: سیرت نگاروں کے مطابق وہ انتہائی خوش الحان اور شیریں بیان سے، اور بات اس طرح کرتے تھے کہ محفل میں شیرینی گھول دیتے تھے۔ رنگ ان کا گندمی تھا، جسم متناسب تھا، جبکہ کندھے تھوڑے سے جھکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اکثر ان کا پیرہن ڈھلک جاتا تھا۔ چہرہ پتلا اور پیشانی طویل، آنکھیں گہرائی لیے ہوئے تھیں جن سے ذہن جھلکتی تھی۔ قد و قامت متناسب، یعنی نہ بہت لمبے نہ کوتا قد۔ ان کی انگلیاں پتلی تھیں، پرگوشت تھیں، پرگوشت نہ تھیں۔ آخر میں عمر میں ریش مبارک رنگنے لگے تھے۔ ریش مبارک بھی بے ہنگم نہ تھی، نہ بہت ہی مختصر، بلکہ بعض راویوں نے اس کی پیمائش بھی لکھی ہے جو 1 مشت و 2 انگل تھی۔ اگر وہ اس سے بڑھ جاتی تو اس کو قتل دیتے تھے۔ ذاتی اوصاف: یہ صفت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس درجے ایمان رکھتے تھے کہ ان کو سب سے ممتاز کرتی تھی۔ یہ ان کی وہ بصیرت تھی کہ حضور کی ہر بات پر آمنا و صدقنا فرماتے تھے، چاہے وہ کتنی بھی انوکھی بات نہ ہو۔ اس طرح انہوں نے خود کو سمعنا و اطعنا کی ایک جیتی جاگتی تصویر بنا کر دنیا کی آنکھوں کے سامنے پیش فرما دیا تھا۔ ایسے بہت سے لمحات آئے، بہت سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے خیر و خوبی نکل گئے۔ پہلا مرحلہ تو ایمان لانے کا تھا۔ تمام مکہ اور عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے مدعا تھے کہ حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سوائے حضرت علی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت زید کے سب نے آنکھیں پھیر لیں اور اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ پہلے آدمی خاندان نبوت سے باہر کے تھے۔ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، تو وہ حضور کے پاس اس کی تصدیق کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور نے تصدیق فرمائی اور ان کو دعوت دی تو بلا تعمل اسلام قبول فرما لیا۔ اس کے بعد دوسرا اہم موقع وہ تھا کہ جب حضور نے معراج کا دعویٰ کیا اور کفار کو ایک موقع دیا، ہاتھ آ گیا، اور کچھ کفار بہکانے میں کامیاب بھی ہو گئے،
لیکن جب انہوں نے یہی بات بڑا چڑھا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی تو انہوں نے فوراً فرما دیا کہ اگر وہ ایسا فرما رہے ہیں تو قطعی درست ہے۔ پھر ان کے ساتھ حرم شریف میں تشریف لائے، جہاں کفار اس بات کو تماشا بنائے ہوئے تھے اور حضور سے عرض کر رہے تھے کہ حضور سے عرض کیا کہ حضور فلسطین میرا دیکھا ہوا ہے، لہذا ذرات فیصل سے سرفراز فرمائے۔ حضور تفصیل سے بتاتے گئے، وہ تصدیق فرماتے گئے کہ سچ فرمایا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے سلسلے میں دربارہ رسالت سے الصدیق کا خطاب عطا ہوا۔ تیسرا اہم واقعہ وہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کی بڑی تعداد غیر مطمئن تھی، ان میں حضرت عمر جیسے صحابی بھی شامل تھے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ان کو تسلی دی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ حضور کا کوئی فعل مولا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، لہذا اسلام کے لیے بہتری اسی میں ہے۔ یہاں بھی واقعات کی تفصیل طویل ہے، ہم صرف یہ بات کہہ کر اس بحث کو ختم کرتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ان کی زندگی میں کہیں تاریخ پر ایسا نظر نہیں آتا جہاں انہوں نے ذرا سا اسوہ حسنہ سے انحراف کیا ہو، اور اسی خوبی نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول بننے کا اہل بنایا، اور انہوں نے اپنی اسی صفت کو اپنے پورے دور اقتدار میں نبھا کر دکھایا۔ وہ اپنے فیصلوں پر ہمیشہ اٹل رہتے تھے اور انتہائی ذہین تھے، لہذا بہت جلدی بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب سے پہلے ان سے مشورہ لیتے تھے۔ اگر وہ محفل میں موجود ہوں اور کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے رائے کے لیے حضور انہی کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ یا ہمارے دعوے کے رد کے طور پر صرف ایک ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سامنے حضرت عمر کو منتخب کروا کر آئندہ کا خلیفہ بنایا، جبکہ حضور نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مسائل قائم فرما جاتے تو پھر خلافت میں وصیت و وراثت جو بعد میں بلا جواز بنو امیہ نے قائم کی، وہ شروع سے ہی قائم ہو جاتی، جبکہ یہ فیصلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے تجربے کی بنا پر ایک اجتہادی فیصلہ تھا، جس کو ماننا نبی کی طرح لازم نہ تھا، جس کو حضرت علی جیسے عالم نے نہ مانتے ہوئے اپنے بعد کسی کے حق میں وصیت نہ فرما کے ثابت فرما دیا کہ اس پہ عمل لازمی نہیں ہے۔ لہذا میں حضور کا طریقہ اختیار کرتا ہوں کہ میں حضرت حسن علیہ السلام کے لیے وصیت کرتا ہوں، نہ مانا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔